إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کے اندر کی۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر ہم لوگوں کے طرف مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، جس طرح ظاہری موسم میں موسم بہار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے رحمتوں اور برکت نزول ہوتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جسے زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروا لے کے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماہ رمضان بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، کیونکہ رمضان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ رمضان یہ رمض سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں شدت و وقی شمس علی الرمل، کہ ریت و گہرے کے ذرات پر سورج کی تمازت و گرمی کے شدت سے پڑنے کو رمض کہا جاتا ہے۔ اور لفظ رمضان کا لغوی معنی حدیث کے اندر بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، یعنی صلاۃ الاوابین کا وقت ہوا ہے کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کی گرمی کی وجہ سے تپنے لگ جائے، جلنے لگے۔ ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ رمضان رکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ
ہمارے زندگی میں آیا ہے تو ہم لوگ اچھی طریقے سے رمضان کے مہینے کو کا استعمال کریں. رمضان کے مہینے میں راتوں کو جاگیں، تہجد کی نماز پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس مہینے کو اچھی طریقے سے استعمال کریں. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہوا. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو انسان کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے چیلنج ہے یا فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. واضح دلیل موجود ہے میرے بھائیوں. اس لیے رمضان کے مہینے میں کا ہم لوگ استعمال کریں. رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ ہی کے لیے ہے اور اسی قرآن کا صرف نزول ہوا ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں ساری کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، صحف ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی پہلے تاریخ کو نازل کیا. وانزلت التوراۃ لست مدین من رمضان، اور تورات کا نزول رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد رمضان کی 7ویں رات کو نازل ہوئی. اور وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل13 لَيْلَةً خَلَتْ مِن رمضان، اور انجیل جو ہے 13 دن، رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں رات کو نازل ہوئی. وَأُنزِلَ الزَّبُورُ ل18 خَلَتْ مِن رمضان، اور زبور اس وقت نازل ہوئی جب رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے. وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خَلَتْ مِن رمضان، اور یہ قرآن 24 دن رمضان کے گزرنے کے بعد 25ویں رات کو نازل ہوئی. تو میرے بھائیوں، جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں ساری کتابیں قرآن یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. تو رمضان کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری الہامی کتاب اسی ماہ رمضان میں دیا ہے. اور اسی طریقے سے غور کیجئے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن 12 مہینے میں سے کسی مہینے کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا سوائے رمضان کی. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے. اور وہ رات کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے. میرے بھائیوں، آج سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے کی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی امت کو 500 سال، کسی کو 600 سال، کسی کو 1000، کسی کو 1500 اور کسی امت کو 2000 سال دیے عمر. لیکن امت محمدیہ کی عمر صرف 60 سے 70 سال ہے. 60 سے 70 سال ہے. گویا پہلے کی امت اپنی زندگی میں 2000 سال زندہ رہے اور بہت ساری عبادتیں کر کے چلے گئے، لیکن امت محمدیہ صرف 60 سے 70 سال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ ایک رات ایسی دے دی جس رات کے اندر امت محمدیہ رات کو جاگ لے تو وہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کو اپنے جھولی میں بٹور لیں گے. ذرا غور کیجئے، پہلے کی امتی 500-600 سال کی ان کی عمر ہوتی تھی، لیکن اگر امت محمدیہ کے کسی انسان کی عمر 60 سال ہے، 60 سال میں سے 15 سال ان کے سن بلوغت کو نکال دیجئے، 15 سال میں وہ جوان ہوتا ہے، باقی بچے 45 سال. اور اس 45 سال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ لایا، اور وہ 45 سال تک رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو جاگا اور لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی. تو گویا کہ وہ آدمی 3915 برس 3915 برس کی عبادت
اپنی زندگی میں اٹھا لیتا ہے۔ پہلے کی امتی 2000 زندہ رہتی تھی، لیکن امت محمدیہ کا عمر 60 سے 70 سال۔ اگر وہ 60 سال کا ہے اور 15 سال ان کو ہم نکال لیتے ہیں بلوغت کا، اور بچ جاتا ہے 45 سال، تو 45 سال جو عبادت کرتا ہے تو پہلے کے امتیوں کے مقابلے میں 3915 سال کی عبادت کو اپنے 45 سالہ زندگی میں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے ہم لوگوں پر کہ لیلۃ القدر کو دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر جسے ہم کہتے ہیں یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ رات اسی رمضان کے مہینے میں رکھا ہے، اور رمضان کے مہینے میں حکیمانہ فیصلوں والی رات ہے یہ لیلۃ القدر۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے لیلت مبارکہ میں بابرکت رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور بلا شبہ ہم اس میں ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر محکم فیصلے کیے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر اس سے مراد ہے۔ بعض لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے یہاں لیلت مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات کو مراد لیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ جو قاضی ابو بکر بن عربی نے یہی فرمایا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس سے رمضان کی رات مراد ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے اندر جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خاص کرم کرتا ہے امت محمدیہ پر، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور شرکت شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور جو شرکس ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں شیطان کو۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ جب بند ہوتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور کوئی بھی دروازہ اس کا بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اور آسمان میں پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے مت والے، نیک کام کرنے والے، اللہ خیر و برکت کے خیر کا کام کرنے والے، آگے بڑھو، نیکیاں کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ موسم بہار تمہارے زندگی میں آیا ہے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرو اور جنت حاصل کر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے مت والے، اے بدنصیب انسان جو دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، اور بہت سا چغل خوری کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، یا سگریٹ پیا کرتا تھا، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اپنے آپ کو روک لو ان برے کاموں سے اور نیکیاں کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت حاصل کر لو۔ یہ ہر رات کو پکارا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کی گردن کو آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کے ہر رات کا یہ عمل ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہی میں نہیں بلکہ ہر رات کا یہ عمل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بندوں کے گردن کو چھڑاتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ 12 مہینے میں سے کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا
کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اعلان کر رہا ہو کہ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے مت والے خوش قسمت انسان ہوش میں آؤ، دریائے رحمت جوش میں ہے، نیکیاں کرو اور جنت حاصل کر لو۔ یہ کبھی اعلان نہیں ہوتا ہے سوائے رمضان کے مہینے میں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا چاند نکلتے ہی یہ سب کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، تو اس لیے رمضان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ پرانے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، مگر یہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہو تب۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پرانے پہلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مٹوا دیتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے ہر رات کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اسی مہینے کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کے گردن کو آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ماہ مبارک ہے، ماہ برکت کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم سیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجہنم ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرما۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، صحابہ اکرام کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ آتاکم رمضان، یعنی جب شعبان ختم ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی خوشخبری دیتے تھے، رمضان ہی میں کہتے کہ یا رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس سے وہی محروم ہوگا جو بس نصیب انسان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، وہ مراد اسی مہینے میں ہے۔ تو رمضان ماہ برکت کا مہینہ ہے، ماہ برکت ہے، بابرکت مہینہ ہے، اسی لیے رمضان کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں جاگنا ہے راتوں میں، اور رات میں قیام اللیل کرنی ہے، اور دن میں روزہ رکھنی ہے، اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت اور اجر کا خیال کرتے ہوئے راتوں کو قیام کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے رمضان کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاص کرم کیا ہے امتیوں پر کہ ہم جب قیام اللیل کریں گے، تو ہم قیام اللیل جب کریں گے تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں، گزر چکے ہیں، سابقہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح میں نے بتایا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کے کرنے سے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب لیلۃ القدر آئے گی اس رات کو ہمیں جاگنا ہے۔
اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے سے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ خاص رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا یہ ثواب ہے۔ باقی دنوں میں جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کا ثواب عمرہ ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کا ثواب اس حج کے طرح میرے ساتھ حج کرنے کا برابر جو ہے کرنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینے میں ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فضیلت ہے رمضان کی کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ثواب ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہر دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالیٰ فی اللیل والنہار واتقاء من النار ولکل مسلم ومسلمۃ فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات مسلمان مرد و عورت کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش بھی کروانی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آیا ہے، آئیے ہم چند مسائل آپ کے سامنے رمضان کے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دیکھیے، کل ہم لوگوں نے پرسوں سعودیہ خلیج والے چاند دیکھے، کل آپ لوگوں نے ہمارے ایشیا والے نیپال، ہندوستان، پاکستان کے لوگوں نے چاند دیکھا، اور چاند دیکھا تو ہم نے دعا کیا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان، شانتی، سلامتی والا چاند بنا۔ اے چاند ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس رمضان کا افتتاح جو کیا ہے، شروعات جو کیا ہے، امن و شانتی کا پیغام کہ اللہ ہمارے لیے اس مہینے کے اندر اور آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پر سلامتی ہو، امن و شانتی ہو، اس دعا کو پڑھ کر کے ہم لوگوں نے اس افتتاح کیا ہے۔ اور پھر روزے کی ہمیں اب روزہ جب رکھنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ تو ہم لوگوں نے چاند تو دیکھ لیا، اب ہمیں روزہ رکھنی ہے تو فجر سے پہلے ہمیں روزے کی نیت کرنی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یعنی فجر سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اب نیت کیا ہے؟ آج کل بہت سارے اشتہارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا رہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے کل رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا نیت کیا۔ میرے بھائیو، یہ نیت نہیں ہے، نیت نام ہے عزم اور ارادے کا۔ آپ جو ارادہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نیت۔ آپ جب سو کر کے اٹھیں گے سحری کھانے کے لیے تو سحری کیوں کھائیں گے؟ ہم روزہ رکھنا ہے کل، یہ میری نیت ہے، عزم ہے، ارادہ ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اور اس لیے اصل اس کی جگہ زبان نہیں ہے، بلکہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل میں جو آپ ارادہ کریں گے وہی نیت مراد ہے، ہم زبان سے نہیں کریں گے، کہیں گے۔ آج بہت سارے بھائی زبان سے کہتے ہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، حدیث کے اندر کوئی الفاظ نہیں اس کا ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عزم جو ہے اس کو ہم کو وہی نیت ہے۔ اب ہمیں کل روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اگر ہم سحری کریں گے تو کل کے دن جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس دن ہم کمزور نہیں ہوں گے، اس سے ہم کو تقویت ملے گی، روزے کو تقویت ملے گی، اس لیے سحری کھانا چاہیے۔ اور سحری کھانے
کا وقت یہ ہے کہ آپ سحری کھائیں کب؟ جب آخری وقت میں. آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کے 3 بجے 2 بجے سحری کھا لیتے ہیں. ہاں سحری کر لیے اور سو جاتے ہیں. نہیں میرا بھائیو، سحری کھانے کا وقت جو ہے وہ آخری وقت ہے، اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے. اب اس تاخیر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے، دیکھیے یعنی اذان کے بالکل قریب ہمیں سحری کرنا چاہیے. اور ہم لوگ رات کے 3 بجے 2 بجے سحری کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور فجر بھی غائب ہو جاتی ہے. نہیں میرے بھائیو، آخری وقت میں سحری کرنا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے، اذا سمع احدکم النداء والاناء ولا يده، جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہو اور برتن، کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا يضعه حتى يقضي حاجته، تو اس وقت نہ چھوڑے جہاں تک کہ اپنی حاجت کو پوری نہ کر لے. مطلب یہ ہوا کہ اطمینان سے کھاتے رہو، یعنی آخری وقت میں سحری کھانا ہے. ایسا نہیں کہ اذان ہو تب کھیت سے کھانا ہے، بلکہ اذان سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم سحری کھا لیں. یہ اس طرح سے سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ خیر و برکت کی بھلائی کی نشانی ہے. اسی طرح افطاری کے اندر ہمیں افطار جلدی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. یعنی جب سورج غروب ہو جائے، جیسے غروب ہو آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے، یعنی جو ڈوبنے کا جو شکل ہے وہ جیسے ڈوب جائے، افطار کا وقت ہو گیا. آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سورج غروب ہو گیا ہے، روشنی آسمان پر دیکھ رہے ہیں، نہیں ابھی ہے یہ سورج. نہیں میرے بھائیو، آپ کی نظر میں وہ ڈوب گیا ہے، وہی ڈوبنا ہے اس کا. تو وہ جیسے سورج ٹکیا اس کا لال والا جو ڈوب جائے، اس کا افطار کا وقت ہو گیا ہے. ایسے جلدی کرنا چاہیے. آج لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی باقی ہے، اور وہ صحیح سے جب اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے آسمان پر، تب وہ افطاری کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے، بلکہ افطاری کا کرنا جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، برابر انسان بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. اور جب ہم افطاری کریں گے تو حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ آپ دعا کرنا چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے دار کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور افطاری جو ہے حتی الامکان کھجور سے کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تازہ کھجور اگر ملے تو تازہ کھجور ملے اسے کرنا چاہیے. اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور سے کریں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ میسر ہو، اسی سے ہم کو افطاری کر لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے، مغرب نماز سے پہلے. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ، اگر وہ تازہ کھجور نہ ہوتے تو سوکھی کھجور پر، اور وہ بھی میسر نہ ہو تو ہم حسوات من ماء، پانی کے چند چلوس لے کر کے ہم افطار کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے روزے دار کے لیے جائز کام کیا کیا ہے؟ تو حالت جنابت میں سحری کھا لینا اور غسل بعد میں کرنا، یہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل، کہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ جنبی سے ہوتے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ غسل کر لیتے تھے. تو اس طرح سے اسی طرح روزے دار جو ہے مسواک کر سکتا ہے. چنانچہ عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اب روزے ہیں تو روزے میں کیسے مسواک کریں، آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پیش سے مسواک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اور اللہ کے نبی نے ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لا باس بالسواک الرط، تو یہ تازہ مسواک جس طرح اس کی خوشبو ہم کو میسر ہوتی رہتی ہے کرنے سے، ویسے ہی
وہ جو پیسٹ والا جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے. ہاں یہ اتنا یہ کریں کہ ہمارے حلق سے نیچے نہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ کنٹرول رکھے اس پر، ان چیزوں پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں اپنے بوسہ بھی لیتے تھے اور اپنے باہوں میں بھی لیتے تھے. وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ، لیکن ان کو اپنے اوپر کنٹرول تھا. تو اگر کنٹرول جس کو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں کھانا پکاتی رہتی ہیں. کھانا پکاتے وقت میں اب ہانڈی میں کوئی سبزی وغیرہ ہے تو اس کا نمک ہم چکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل چکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم چکھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کہ ہنڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ایسا ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم حلق سے نہ اتاریں لیکن چکھ سکتے ہیں، چکھنے کا میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا ہم لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سرما لگانا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزے کے حالت میں سرما کیسے لگائیں، تو لگانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ ہے اور بھول کر کے کھا لیتا ہے کوئی چیز یا پی لیتا ہے، تو بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں لا علمی کے بنا پر وہ کیا کرتے ہیں کہ میں نے پانی پی لیا، پلا گیا، آپ کیسے روزہ رکھیں گے، توڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اگر آپ روزے سے ہیں اور روزے کے حالت میں آپ پانی پی لیے، بعد میں احساس ہوا، یا بھر پیٹ کھانا کھا لیے، بعد میں احساس ہوا کہ میں روزے سے تھا، تو روزہ مکمل کر لیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو روزہ دار بھول کر کھا پی لے، پانی پی لے یا کوئی چیز کھا لے، تو کہا کہ اپنا روزہ مکمل کر لے. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے چاہیے کہ اس کے بعد اپنا روزہ مکمل کر لے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. تو میرے بھائیو، جان بوجھ کر کے نہیں، اگر بھول کر کے کوئی کھا پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر روزہ ہے آدمی اور روزہ کے حالت میں غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اگر زیادہ گرمی ہے تو گرمی میں آپ کئی مرتبہ غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یا اپنے سر پر پانی ڈالنا ہو گرمی کی وجہ سے ڈال سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے، گرمی اور پیاس کی وجہ سے اپنے اوپر سر پر پانی ڈال رہے تھے. یعنی یصب علی رأسہ الماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی کو ڈال رہے تھے گرمی اور پیاس کی وجہ سے. وَهُوَ صَائِمٌ، میں اور اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے اور روزے میں آپ کو پیاس من العطش سے، وہ جو کام کر رہے تھے روزے کے حالت میں تھے، پیاس لگی تھی اور گرمی کی شدت زیادہ تھی، تو آپ نے اس وجہ سے پانی کو سر پر ڈالا. تو پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ کے توڑ دینے والے امور کیا ہیں؟ تو جان بوجھ کر کے کھانا کھانا، پانی پینا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کے تاریک خط سے صبح کا سپیدہ خط ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو ابتدائے شب تک پورا کرو. یعنی فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں روزہ کو پورا کرنا ہے. اب اس میں روزہ جان بوجھ کر نہیں کھانا ہے. اسی طریقے سے جمع سے بچنا ہے. اور جو آدمی روزے کے حالت میں بیوی سے مل جاتا ہے تو اس پر جو ہے پھر قضا بھی کرنا پڑتا ہے اور جرمانہ پہ بھی ہے.
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رمضان میں حالت روزہ میں نے اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، غلام نہیں ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پے در پے 2 مہینے کے روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، ہم 2 مہینے کیسے پے در پے روزہ رکھ پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس آدمی نے کہا کہ اس کی بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں 60 مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو. تھوڑی دیر بیٹھا ہوا انتظار کرنے لگے. اتنے میں ایک بڑا عرق آیا، تھیلا جس میں کھجور تھا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ بلایا اور کہا کہ یہ لے جا کر کے تم اپنے مسکین میں غربا میں تقسیم کر دو. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہے بین اللابتین 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میں ہی زیادہ غریب ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اہل والے کو کھلاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے تو سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام آزاد نہیں کر پاتے ہیں تو پھر پے در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. تو میرے بھائیو ایک غلطی کی وجہ سے 2 مہینے کا 60 دنوں کا روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کسی نے 30 مکمل کر لیا، 1 ماہ مکمل کر لیا، 45 دن مکمل کر لیا، پھر جا کر کے توڑ دیا روزہ، تو پھر وہاں سے 60 دن کا رکھنا پڑے گا. اس لیے بہت بڑا جرم ہے یہ، اس سے بچنا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ 60 دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی پے در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکین کو کھانا پلانا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو قے ہو جائے تو قے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرعہ قی وہو صائم، کہ روزے کے حالت میں اگر کسی کو قے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، فلیس علیہ قضا، اس پر قضا نہیں ہے. لیکن اگر وَإِنِ اسْتَقَىٰ فَلْيَقْضِ، جو آدمی جان بوجھ کر کے ایسا کرے گا تو اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے روزے کے اندر خلل ہوگا، اس کو قضا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے حالت حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اذا حاجت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دین ہے، کہ یعنی حالت حیض میں اور حالت نفاس میں روزہ نہیں ہوگا، اس کو بچنا پڑے گا اس سے. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے. میرے بھائیو اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ تراویح کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے میرے بھائیو. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ موسم بہار ہے. اس مہینے کو غنیمت جانے، اور جو بھی غلطیاں 11 مہینے آپ نے کی ہے اس مہینے میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہ کو تو معاف فرما دے. اللہ ہم نے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ ہم پر برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما. اللہ ہم نے جو سابقہ ایام میں گناہ کا کام کی ہیں اللہ تو ہمیں اس سے معاف کر دے اور ہمیں ایک خالص پاکیزہ انسان بنا دے. اے اللہ ہمارے قیاموں کو، اللہ ہمارے قیام کو اور جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ اس روزے کو تو قبول فرما. ابھی آج ہم سعودیہ کے اندر دوسرا روزہ مکمل کر رہے ہیں، آسیہ کے لوگ پہلا روزہ مکمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس روزے کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے اس روزے کو بھی قبول فرمائے. میرے بھائیو آج ہم محاسبہ کریں کہ یہ پہلا روزہ میرا کس طرح سے گزرا ہے، یا دوسرا روزہ جو ہم رکھے ہیں یہ کیسے گزرا ہے. اس کو محاسبہ کریں، کیا کمی ہو گئی، کہاں کمی رہی. آئندہ جو دن ایام آنے والے ہیں اس میں وہ کمی اور کوتاہی نہ ہو. تو یہ رمضان کا مہینہ
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور رحمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خاص کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، تو اس مہینے میں ہم کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں، کیونکہ قرآن اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام سیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فی، روزہ کہے گا اللہ ہم نے اس کو دن کے اندر کھانا کھانے سے روکا رکھا، شہوات سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا ہے، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو تو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ وَيْ رَبِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّنِي فِيهِ، قرآن کہے گا اللہ رات میں جاگ کر کے تیری قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ قرآن تلاوت کرتا تھا بچہ یہ بندہ رات میں، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ فَشَفَّعَانِ، تو دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس لیے یہ موقع جو ہماری زندگی میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، میرے بھائیوں اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا جانتے ہوئے کچھ بھائی دنیا سے چلے گئے، امید تھی کہ ہم اس مہینے میں پائیں گے، لیکن چاند نکلنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زندگی میں رمضان کا چاند دیا، رمضان کا مہینہ دیا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پہلا روزہ دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ تو غنیمت جانیے اور روزہ رکھیے، روزے کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے، اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو اور قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو محتاج ہیں ان کے محتاجی کو دور کر دے، اے اللہ ہم میں جو بھائی دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جنت دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق یہ رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما اور قیام اللیل کو تو قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی